حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اے مصطفیٰ کی بیٹیاں کے آنسو جو رویا بھائی، وہ عابد چل بسا ہے ان کے آنسو جو رویا بھائی، وہ عابد چل بسا ہے۔ آج پھر جا کے گھر سے، آج پھر جا کے گھر سے شور ماتم کا اٹھا ہے ان کے آنسو جو رویا بھائی، وہ عابد چل بسا ہے۔ مر محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغناه عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تسريل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ درود بھیج دی محمد والے محمد۔ شاہ کی لاڈلی جب قیدی زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے میں جو بچی کی صدا آتی تھی،
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں یہ سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا،
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ہے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم، آپ کو میری قسم کیجئے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس تشریح کی یہ 22ویں محرم کی مجلس ہے، اسلام اور مسلمان کے عنوان سے۔ کل کی مجلس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور قرآن کی ہدایت کے فائدہ مخصوص کیا تھا کہ یہ فائدہ، یہ تینوں فائدے صرف ان لوگوں کو ملیں گے جو ہماری نگاہ میں متقی ہوں گے، دیندار ہوں گے، اور متقی اور دیندار وہ ہوگا جس میں اللہ کی بتائی ہوئی علامتیں موجود ہوں گی۔ اس میں نے ایک علامت کا ذکر کیا تھا، ایمان بالغیب،
اور کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر یہ بات چھائی رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں، جو عمل انجام دیتے ہیں، اس کام اور اس عمل سے اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں اور امام واقف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ہم جو سوچتے ہیں اس سوچ اور فکر سے بھی اللہ واقف ہو جاتا ہے، رسول واقف ہو جاتے ہیں اور امام واقف ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس طرح سے ایمان بالغیب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، یہ صفت پیدا ہو جائے گی، تو پھر گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اور گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ادھر گناہ کرنے کا ہم ارادہ کریں گے، ادھر ہمارے دل میں یہ خیال آ جائے گا اس گناہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل اور دماغ میں اللہ کی نگاہ کا احترام ہوگا، رسول کی نگاہ کا احترام ہوگا، امام کی نگاہ کا احترام ہوگا، تو ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑے عالم نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ ہماری قوم میں عمل خیر کا جذبہ تو بہت پایا جاتا ہے، مگر گناہوں سے بچنے کا حوصلہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ عمل خیر کا ثواب ہماری قوم کو معلوم ہے اور گناہ سے بچنے کا ثواب ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں بتایا تھا کہ یہ غلطی عوام کی نہیں ہے، یہ غلطی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم نے عمل خیر کا ثواب تو بہت بتایا، یہ عمل خیر کرو اتنا ثواب ملے گا، وہ عمل خیر کرو اتنا ثواب ملے گا، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ گناہ نہ کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بہرحال گناہ سے بچنے کے لیے ایمان بالغیب کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دل میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں سوچتے ہوئے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ ایام ادا ہے، بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی ہیں، اور شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو مجلس حسین میں آنا نہ چاہتا ہو۔ پوری فیملی آتی ہے، شوہر بھی آتا ہے، بیوی بھی آتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، بہن بھی آتی ہے، بھائی بھی آتی ہیں، سبھی آتے ہیں۔ یہی نہیں، نمازی بھی آتے ہیں، بے نمازی بھی آتے ہیں، روزے دار بھی آتے ہیں، روزہ کھانے والے بھی آتے ہیں، داڑھی رکھنے والے بھی آتے ہیں، داڑھی مونڈنے والے بھی آتے ہیں، پردہ کرنے والی خواتین بھی آتی ہیں اور بے پردہ خواتین بھی آتی ہیں۔ تو ہم نے اکثر بڑے شہروں میں ایک منظر دیکھا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ جب مجلس کا ٹائم آتا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے گھر سے اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ شوہر صاحب اپنی بیوی کو لے کے گھر سے نکلے ہیں، مجلس امام حسین میں شرکت کرنے کے لیے، جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، تعزیت پیش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور ٹہلتے ہوئے امام بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں، مگر کس شان سے آ رہے ہیں، شوہر کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور عورت کے سر کے اوپر چادر نہیں۔ وہ آئے، جب امام بارگاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو ادھر بھیج دیا جہاں عورتوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، اور خود مردوں کی طرف آ گئے۔ ہم جو راستے بھر یہ دیکھتے ہوئے آئے تھے کہ یہ دونوں آ رہے ہیں، جب ہم نے ممبر پہ جانے کے بعد ان کو نگاہ ڈالی تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھ لیا، آپ جب گھر سے چلے تھے تو تنہا تو نہیں چلے تھے، آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ ان کا نہیں مولانا میری اہلیہ تھی۔ تو ہم نے کہا وہ کہاں گئی؟ کہ انہیں ادھر بھیج دیا جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں۔ تو ہم نے کہا یہیں کیوں نہ بٹھا لیا، یہاں کیوں نہیں بٹھا لیا؟ کہا یہاں کیسے بٹھا لیتے؟ کہا کیوں؟ جب گھر سے چلے تھے امام بارگاہ تک آنے کے لیے تو اس وقت آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ اس کے سر پر چادر نہیں ہے، بے پردہ میری بیوی کو اپنے بھی دیکھ رہے ہیں، غیر بھی دیکھ رہے ہیں، جواری بھی دیکھ رہے ہیں، شرابی بھی دیکھ رہے ہیں، محلے کے بدماش بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے دل میں آپ کو شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ یہ تو سب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یہ تو سب وفادار ہیں، یہ حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، یہ آپ کی اہلیہ کو غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ جب وہاں آپ کو شرم و غیرت نہیں آئی تو یہاں بٹھانے میں کیا حرج تھا؟ ارے مولانا یہاں کیسے بٹھا لیتے؟ اگر یہاں ہم لے کے بیٹھ جاتے تو لوگ کیا کہتے؟ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے یہی نقطہ پکڑنا ہے، مجھے اسی نقطے پر آپ سے گفتگو کرنا ہے۔ لوگ کیا کہتے؟ یعنی لوگوں کی نگاہوں کا احترام ہے، لوگوں کی نگاہوں کا احترام ہے، مگر خدا کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، رسول کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، امام کی نگاہ کا احترام نہیں ہے۔ اگر ایمان بالغیب پیدا ہو جائے گا تو لوگوں کی نگاہوں کا خیال نہیں کرو گے، بلکہ خیال یہ کرو گے خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔
میں ممبر کو بیٹھا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے، میرے سر پہ امامہ ہے، دوش پہ آبا ہے، قبا ہے، لباس ہے پورا، تو میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عزیزان گرامی مجھے بتاؤ، میرے دوستوں مجھے بتاؤ، میرے بزرگوں مجھے بتاؤ، اگر میں بنیان اور تہمت باندھ کے ممبر پہ بیٹھوں تو کسی نے کوئی پابندی لگائی ہے؟ نہیں. نہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ مذہب کی طرف سے کوئی پابندی ہے، نہ آپ لوگوں کی طرف سے پابندی ہے. تو میں بنیان پہن کے اور تہمت باندھ کے ممبر پر بیٹھوں یا نہ بیٹھوں؟ نہیں بیٹھوں گا. بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں بیٹھ سکتا؟ کہ بیٹھ سکتے ہیں مگر بیٹھیں گے نہیں. میں بیٹھوں گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس طرح سے ممبر پہ بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یعنی میری نگاہ میں آپ کی نگاہوں کا احترام ہے مگر خدا کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، رسول کی نگاہ کا احترام نہیں ہے، امام کی نگاہ کا احترام نہیں ہے. میں نے اپنوں کو مثال میں اس لیے پیش کر دیا تاکہ کسی بھائی کو اور کسی بہن کو تکلیف نہ پہنچے کہ مولانا ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. تو بے پردہ خاتون اگر ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کا احترام کیوں کرتی ہیں؟ اللہ کی نگاہ کا احترام کریں، رسول کی نگاہ کا احترام کریں، امام کی نگاہ کا احترام کریں. ایسے شوہر جو اپنی بیوی کو بغیر چادر کے نامحرموں کے درمیان لے کر آتے ہیں، ایسے ہی شوہروں کے لیے رسول خدا کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے. رسول نے کہا ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے. ملعون کا مطلب کیا ہے؟ ملعون کا مطلب یہ ہے ان شوہروں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. کن شوہروں پر خدا کی لعنت ہے؟ کیا ان شوہروں کو پر خدا کی لعنت ہے کہ جو اپنی بیوی کو بغیر چادر کے نامحرموں کے سامنے آنے کی اجازت دیتے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو نامحرموں کے سامنے بغیر چادر کے جانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ جتنے قدم اٹھاتی ہے ہر قدم پر شوہر کے نام کا ایک گھر دوزخ میں بنتا ہے. وہ تمام مرد سوچیں جو اپنی بیوی کو بغیر چادر کے نامحرموں کے سامنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، جب ہر قدم پر ایک گھر دوزخ میں بننا ہے تو میرے دوستوں ذرا سوچو، جب ہر قدم پر ایک گھر بنتا ہے تو اب تک آپ کی بیوی نے کتنے، اگر نامحرموں کے سامنے آپ اجازت دیتے ہیں بغیر چادر کے جانے کی، تو اب تک دوزخ میں آپ کے کتنے گھر بلکہ پورے پلاٹ تیار ہو چکے ہوں. نامحرموں سے پردہ کرنا واجب. نامحرم کسے کہتی ہیں؟ محرم کسے کہتی ہیں؟ ہمارا سماج تو کچھ اور بتاتا ہے مگر شریعت کی نگاہ میں محرم اور نامحرم کوئی اور ہوتا ہے. ہمارا سماج یہ کہتا ہے کہ چچا بہن، ماموزاد بہن، خالازاد بہن، بھائی کی بیوی جسے بھابھی کہا جاتا ہے، یہ سب محرم، ان سے پردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر کے لوگ ہیں. مگر شریعت کی نگاہ میں یہ سب نامحرم ہے، ان سے پردہ کرنا واجب ہے. میں ایک جملہ بتاؤں گا تاکہ اس گفتگو میں تمام کر دوں کہ محرم اور نامحرم کے درمیان ایک ہی فرق ہے. اگر یہ جملہ آپ یاد رکھیں گے تو زندگی بھر کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے. زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر امکان شادی پایا جاتا ہے، اگر کوئی عورت سامنے آئی اور کوئی رشتہ دار سامنے آئی ہے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ محرم ہے یا نامحرم ہے، اس کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، پردہ واجب ہے یہ پردہ واجب نہیں ہے، تو فوراً دل میں یہ خیال کرو کہ زندگی میں کبھی بھی اس عورت سے شادی کا امکان پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے. اور چاہے زندگی میں کبھی بھی شادی نہ ہو مگر امکان شادی اگر پایا جاتا ہے تو وہ نامحرم ہے اور اس سے پردہ کرنا واجب ہے. اور اگر پوری زندگی کے کسی بھی لمحے میں کبھی بھی اس سے شادی کا امکان نہیں پایا جاتا ہے تو وہ محرم ہے، اس سے پردہ کرنا واجب. پردہ کرنا واجب نہیں ہے. جیسے ماں ہے، سگی بہن ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ سب وہ رشتے ہیں کہ جو محرم ہیں، ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، زندگی کے کسی بھی لمحے میں شادی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا یہ محرم ہے اور ان سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے. ایک جملہ اور سن لیجیے پردے کے سلسلے میں. پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردے کی تعریف میں ایک جملہ سن لیجیے، اور وہ جملہ یہ ہے، میں آپ کو مثال میں پیش نہیں کروں گا تاکہ کسی کو برا نہ لگے، میں اپنے کو مثال میں پیش کروں گا. میرے سامنے جب میری ماں آتی ہے تو میری نگاہوں میں ایک احترام ہوتا ہے. جب میرے سامنے میری بہن آتی ہے تو میری نگاہوں میں ایک احترام ہوتا ہے. جب میری نگاہوں کے سامنے میری بیٹی آتی ہے تو میری نگاہوں میں ایک احترام ہوتا ہے. مگر یہی احترام اس وقت گرنے لگتا ہے جب دوسرے کی ماں، دوسرے کی بہن، دوسرے کی بیٹی
ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو یہی احترام گرنے لگتا ہے. وہ گرتے ہوئے احترام کو جو تھام لے, جو گرتے ہوئے احترام کو روک دے, اسی چیز کا نام پردہ ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال یہ ایمان بالغیب کے سلسلے میں نے بیان کر دیا کہ ایمان بالغیب اگر دل میں صحیح طور پہ پیدا ہو جائے گا تو لوگوں کی نگاہوں کا احترام آپ نہیں کریں گے, بلکہ خدا کی نگاہ کا احترام کریں گے, رسول کی نگاہ کا احترام کریں گے, امام کی نگاہ کا احترام کریں گے. اور جب خدا, رسول اور امام کی نگاہوں کا احترام دل میں بیٹھ جائے گا تو گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے, آپ گناہ کا تصور بھی نہیں کریں گے. بہت سے لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. وہ لوگ جو زیادہ عمل خیر انجام دیتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں بہت زیادہ, یتیموں کی مدد بھی کرتے ہیں, بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سنتی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سنتی روزے بھی رکھتے ہیں, سب کرتے ہیں, بہت دینی اداروں کی مدد بھی کرتے ہیں, مسجد میں بھی مدد کرتے ہیں, امام بارگاہ کی بھی مدد کرتے ہیں. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے اتنی نیکیاں کر لی ہیں, اب اگر چھوٹا موٹا کوئی گناہ بھی ہو رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے, یہ دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے. یہ شیطان جو ہے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. اتنی نیکیاں کی ہیں اور ہم نے علماء سے, ممبروں سے سنا ہے فلاں نیکی کا اتنا ثواب ہے, فلاں نیکی کرو تو جنت میں اتنا بن جاتا ہے, فلاں نیکی کرو تو جنت میں اتنا کچھ مل جاتا ہے, فلاں عمل خیر انجام دو تو جنت میں اتنی نہریں مل جائیں گی, اتنے باغ مل جائیں گے. تو ہم نے بہت نیکیاں کی, جنت میں بہت کچھ بن گیا ہے. اب تھوڑا بہت اگر گناہ چھوٹا موٹا کوئی ہو بھی گیا تو حرج کیا ہے؟ حرج ہے میرے دوستو. یہ شیطان کا بہکاوا ہے, شیطان آپ کو غلط راستے میں ڈال رہا ہے. یہ بگڑی ہوئی فکر جو آج کچھ عمل خیر کرنے والوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے, یہ کوئی نئی فکر نہیں ہے. یہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں یہ فکر پیدا ہو چکی تھی. یہ ٹیڑھی فکر حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئی تھی. وہ کب فکر پیدا ہوئی؟ نبی منبر پر ہے, مسجد ہے, اصحاب کا مجمع ہے, نبی خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے میں امام مولا ہمارے نبی نے رحمت للعالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک تسبیح ہے جس کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے, اس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے. نبی نے منبر سے کہا کہ اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے تو جنت میں اتنے محل اس کے نام کے بن جائیں گے, اتنے باغ ان کے باغ بن جائیں گے, اتنی نہریں اس کے نام کی جاری ہو جائیں گی, اور اتنی حوریں نہر کے کنارے اس کے نام سے ریزرو ہو جائیں گی جو اس کا انتظار کرتی ہوئی نظر آئیں گی زندگی میں ایک مرتبہ. کسی صحابی نے پوچھا حضور وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ نے کہا وہی تسبیح جس کو تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں جو تسبیح پڑھتے ہیں اسے تسبیحات اربع کہا جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اسے تسبیحات اربع کہتے ہیں. اس کے پڑھنے کا بہت ثواب ہے. نبی نے کہا جو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھے گا اسے جنت میں اتنے محل ملیں گے, اتنی نہریں ملیں گی, اتنی حوریں ملیں گی, اتنے باغ ملیں گے, اتنے غلمان ملیں گے. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, وہی فکر جو میں ابھی بیان کر رہا تھا. اس نے کہا حضور جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے یہ سب کچھ مل جائے گا؟ کہ بے شک اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا. تو صحابی نے کہا حضور میں تو روزانہ کئی مرتبہ پڑھتا ہوں, ہزاروں مرتبہ اب تک پڑھ چکا ہوں, تو کیا ہر دفعے میں اتنا ملتا ہے تو میرے نام کا تو جنت میں بہت کچھ بن گیا ہوگا؟ کہ بے شک پورے پلاٹ تمہارے نام سے تیار ہے, نہ جانے کتنے محل ہیں جن کے دروازوں کو تمہارے آنے کا انتظار ہے, نہ جانے کتنی ہزار حوریں ہیں جو تمہارے انتظار میں ٹہل رہی ہیں, نہ جانے کتنے باغ ہیں جو لہلہا رہے ہیں اور تمہارے انتظار میں ہیں. اس نے جب سنا کہ اتنے محل, اتنی نہریں, اتنی حوریں, اتنے باغ میرے نام کے ریزرو ہو چکے ہیں, تو اس نے وہی ٹیڑھی فکر پیش کی. حضور یہ بتائیے جب سب کچھ جنت میں میرے نام کا بن گیا ہے, اب اگر مجھ سے کوئی چھوٹا موٹا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب دو, ادھر آ جاؤ. آگے بلایا اور آگے بلانے کے بعد کہا جو کچھ میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس کا جواب دے دو. کہ حضور پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں. تو نبی نے اس شخص سے کہا کہ یہ بتاؤ میں ایک باغ لگانا چاہتا ہوں, ایک باغ لگانا چاہتا ہوں. کہ حضور لگا لیجئے. کہ نہیں, جس
زمین پہ میں باغ لگانا چاہتا ہوں، دشواری میرے لیے یہ ہے کہ جس زمین پہ میں باغ لگانا چاہتا ہوں وہ زمین بنجر ہے، پتھریلی زمین ہے، قوت نمو اس میں نہیں ہے، مردہ ہو چکی ہے زمین۔ تو حضور اس میں تو بہت مشکل ہوگا، مگر میں تو اسی جگہ باغ لگانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضور کئی سال تک اس نے جواب دیا محنت کرنی پڑے گی۔ کہا کیا محنت کرنی ہوگی؟ بولا اس نے کہا کہ زمین کے اندر آپ کو پانی ڈالنا ہوگا، اور پانی سے جب زمین نرم ہو جائے تو اس کے اندر جو پتھر ہیں ان پتھروں کو نکال کے باہر کرنا ہوگا، پھر اس زمین کے اندر کھاد ڈالا جائے گا کیونکہ زمین مردہ ہو چکی ہے، زندہ ہو جائے اور اس میں قوت نمو پیدا ہو جائے۔ کبھی کھاد ڈالیں گے، کبھی کھودیں گے، کبھی ہل چلائیں گے، کب تک؟ کئی سال لگیں گے۔ حضور مردہ زمین کو زندہ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اچھا کئی سال تک ہم نے خدمت کی، اب زمین میں قوت نمو پیدا ہو گئی، مردہ زمین جو تھی وہ زندہ ہو گئی۔ پہلے اس میں دانا ڈالتے تھے، دانا گل کے ختم ہو جاتا تھا، اب اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ ہم دانا ڈالیں گے تو پودا بن کے سامنے آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم نے کئی سال تک خدمت کر لی، اب زمین میں طاقت پیدا ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہا حضور جس چیز کا باغ لگانا چاہتی ہیں اس کا بیج اس میں بو دیجیے، لگا دیجیے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کچھ دن تک زمین بالکل برابر نظر آئے گی، لیکن کچھ دن کے بعد میں اس زمین کا سینہ چاک کر کے ننھے ننھے پودے اس کے اندر سے نکلیں گے۔ کہا کیسے ہوں گے پودے؟ ننھے ننھے دو پتے اس کو ہوں گے اور زمین کا سینہ چاک کر کے باہر آئیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو حضور بہت محنت کرنی پڑے گی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب زمین کو ضرورت ہوگی تو پانی دینا پڑے گا، جب ضرورت ہو تو کھدائی کرنی پڑے گی، جب ضرورت ہو تو اس میں کھاد ڈالنا پڑے گا۔ یہ ننھے ننھے پودے آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہوں گے، اور ان بڑھتے ہوئے پودوں کو جانوروں سے بچانے کی ضرورت ہے، موسم سے بچانے کی ضرورت ہے، گرمی سے بچاؤ، سردی سے بچاؤ، برسات سے بچاؤ، اولا باری سے بچاؤ، ان ساری چیزوں کا انتظام کرو۔ جب کھاد کی ضرورت ہو کھاد ڈالو، جب پانی کی ضرورت ہو پانی ڈالو، جب کھدائی کی ضرورت ہو کھدائی کرو۔ اتنی محنت کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ پودا آہستہ 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 بڑھنا شروع ہوگا۔ کہا جب نکلا تھا اس پر کتنے پتے تھے؟ کہا 2 پتے تھے۔ جب یہ 1 سال میں کچھ بڑھ کے بڑا ہوا تو اب اس میں کتنے پتے ہو گئے؟ کہا بہت پتے ہو گئے۔ کہا یہ بتاؤ یہ پتے ہمیشہ اس درخت کے اور پودے پر باقی رہیں گے؟ کہا نہیں حضور، جیسے جیسے پودا بلند ہوتا رہے گا پرانے پتے سوکھ کے گرتے رہیں گے اور نئے پتے نکلتے رہیں گے۔ ہر سال پرانے پتے ختم ہو جاتے ہیں اور بہار کے زمانے میں نئے پتے آتے ہیں۔ تو نبی نے کہا یہ بتاؤ وہ پرانے پتے جو سوکھ کے گر گئے ہیں اس کا ہم کیا کریں گا؟ پھینک دیجئے۔ کہا نبی نے کہا نہیں پھینکو مت، یہ جتنے سوکھے ہوئے پتے درخت کے اوپر سے گر رہے ہیں باغ میں سارے پتوں کو ایک جگہ پہ جمع کر لو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، شخص سے پوچھا یہ پورا باغ کتنے سال میں تیار ہوگا؟ کہا حضور 20 سال تو لگ ہی جائیں گے پورے باغ کو تیار ہونے کے لیے۔ 20 سال تک سوکھے ہوئے پتے جو تم نے جمع کیے ہیں وہ کتنے ہو گئے؟ کہا حضور انہیں جب ایک جگہ پہ جمع کریں گے تو پورا پہاڑ بن جائے گا، پورا پہاڑ بن جائے گا۔ تو نبی نے اس کے بعد اس سے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ بتاؤ، دیکھیے مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اعمال خیر کی وجہ سے جنت میں محل بھی ہیں، باغ بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ نبی سے اس نے یہی سوال کیا تھا، نبی اس کو اتنی بڑی تمہید کے ساتھ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سوکھے ہوئے پتے جو ایک جگہ پہ جمع کیے تھے ان سارے پتوں کو جو پہاڑ کی برابر ان کا وزن ہو چکا ہے وہ لا کے پورے باغ میں پھیلا دو، پورے باغ میں درختوں کے نیچے لا کے وہ جتنے پتے ہیں وہ لا کے سب جگہ پھیلا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، سارے پتے لا کے ہم نے ان کے نیچے پھیلا دیے۔ تو اب نبی نے کہا کہ دیکھو جب باغ تیار ہو گیا ہے اور اس باغ کو دیکھ کر تمہارا دل خوشی سے جھومنے لگا ہے اور باغ کو دیکھ کر تمہارا دل باغ باغ ہونے لگا ہے، تو یہ سوکھے ہوئے پتے جو تم نے ایک جگہ پر جمع کیے تھے اب درختوں کو نیچے لا کے جمع کر دیا ہے، تو درختوں کے سارے تنے ان پتوں سے چھپ گئے۔ اتنے پتے تھے کہ جب لا کے دوبارہ باغ میں جمع کیے گئے تو سارے درختوں کے تنے جو تھے وہ سب ان پتوں سے چھپ گئے۔ اب نبی نے کہا جب یہ باغ تیار ہو گیا، سوکھے ہوئے پتے بھی آ گئے، باغ کو دیکھ کر تمہارا دل باغ باغ ہو رہا ہے اور خوشی سے جھوم رہا ہے، میرا باغ تیار ہو گیا، میرا باغ تیار ہو گیا۔ اب یہ کرو، ایک چھوٹی سی چنگاری
ننھی سی چنگاری. نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری ان سوکھے ہوئے پتوں پر ڈال دو. کہ حضور ڈال دی. کہ مجھے یہ بتاؤ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا حضور یہ چنگاری جو آپ نے سوکھے میں پتوں میں ڈالی ہے، چونکہ کئی سال کے سوکھے میں پتے ہیں لہذا کچھ دیر تک یہ چنگاری رہے گی. اس کے بعد جب ہوا کا جھونکا چلے گا تو یہ چنگاری شعلہ بن جائے گی. اس کے بعد جو سوکھے میں پتے ہیں آہستہ آہستہ اس میں آگ لگنی شروع ہو جائے گی، اور چند منٹ میں دیکھتے ہی دیکھتے پورے باغ میں جو سوکھے میں پتے ہیں وہ جلنے لگیں گے، اور پھر اس تیزی کے ساتھ آگ بھڑکے گی کہ آسمان سے اس کے شعلے باتیں کرنے لگیں گے، اور پھر پورے درخت بھی جلنے لگیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا باغ جل کے زمین بوس ہو جائے گا. سوائے خاک کے اس باغ میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک ننھی سی چنگاری نے لہلہاتے ہوئے باغ کو خاک کر دیا. نبی نے یہیں سے رخ پلٹا اور اس کو سمجھایا دیکھ تو جو کہہ رہا ہے کہ جنت میں اتنے باغ بن گئے ہیں، اتنے محل بن گئے ہیں، اتنی نہریں بن گئی ہیں، اتنی حوریں آ گئی ہیں، نہ معلوم زندگی میں وہ کون سے چھوٹے سے گناہ کی چنگاری ہوگی جو گرے گی اور گرنے کے بعد آگ لگے گی تو یہ جنت کے باغ جل کے خاک ہو جائیں گے، نہریں خشک ہو جائیں گی اور حوریں غائب ہو جائیں گی، کچھ بھی نہ بچے گا. لہذا اگر چاہتے ہو جو کچھ تم نے کمایا ہے اور آخرت کے لیے جمع کیا ہے اس میں کوئی گناہ کی چنگاری ایسی نہ اڑے جو سب کو غائب کر دے. یہ میں اس سے پہلے بھی کسی مسجد میں کہہ چکا ہوں کہ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، نماز کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے. روزہ رکھنا بہت آسان ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بدلے میں ثواب کے نتیجے میں جو کچھ بھی جنت میں ملنے والا ہے اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. خمس و زکات نکالنا بہت آسان ہے، لیکن خمس و زکات نکالنے کے بعد اس کے ثواب کے نتیجے میں جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے. نہ جانے کون سے گناہ کی چنگاری اڑے گی جو سارے ثواب اور ساری جزا کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گی. لہذا میرے دوستو عمل خیر کرتے جاؤ اور اپنے کو گناہ سے بچاتے جاؤ تاکہ جنت میں جو کچھ بھی تم نے جمع کیا ہے وہ سب محفوظ رہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنت میں آپ کا محفوظ ہے یا ختم ہو چکا؟ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی اس کے بدلے میں جنت میں کچھ ملا، روزے رکھے جنت میں کچھ ملا، عمل خیر انجام دیا جنت میں کچھ ملا، جنت میں ہم نے یتیموں کی دیکھ بھال کی اس کے بدلے میں جنت میں ہم نے تسبیحات اربع پڑھا، جنت میں کچھ نہ کچھ محل اور نہریں جاری ہوئیں، یہ سب کچھ ہے یا کوئی گناہ کی چنگاری اٹھی اور اس نے جنت کے تمام باغوں کو، محلوں کو، نہروں کو خشک کر دیا؟ اگر اس بات کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو ایک مثال سے اندازہ لگا لیجیے. آپ لوگ مسقط ہیں، ظاہر مسقط کے تو رہنے والے ہیں نہیں، یہ ہندوستان کے یا پاکستان کے، بنگلہ دیش کے اردو زبان ممالک میں کہیں سے تو آئے ہیں. بمبئی میں صرف مثال دے رہا ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، صرف آپ کے ذہنوں کو، بچوں کے ذہنوں تک بات پہنچانے کے لیے کہ جنت میں جو کچھ تم نے جمع کیا تھا وہ محفوظ ہے یا غائب ہو گیا. امام نے اصحاب کے سامنے ذکر موت کیا تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جب میں موت کا لفظ سنتا ہوں تو بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے موت کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی. تو امام مسکرائے کہ بے شک ذکر موت سے گھبراہٹ تو ہونی چاہیے. کہ حضور گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کہ جن لوگوں کی آخرت آباد نہیں ہوتی ہے اور جنت میں جن کا کچھ نہیں ہوتا ہے انہیں موت سے ڈر لگتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اور جنت میں جو کچھ آخرت جن کی آباد ہوتی ہے اور جنت آباد ہوتی ہے جن کی، وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ان کے دل میں موت کی تمنا پیدا ہوتی ہے. آپ مسقط آئے ہیں، بمبئی سے کچھ لوگ گئے، دو دوست گئے، مثال ہے صرف دو دوست گئے، مسقط آئے، سعودیہ گئے، ایران گئے، توران گئے، اسی لیے گئے کہ وہاں جا کے کمائیں گے، کمانے ہی کہ نہیں آپ نے اپنا وطن چھوڑا. دو گئے، دونوں بہت اچھے تھے، بڑے ذہین تھے، بڑے عقل مند تھے، دونوں نے کمایا اور بہت پیسہ کمایا، اچھی لائن کے آدمی تھے، بہت اچھا کمایا. مگر دونوں میں فرق یہ تھا، ایک نے کمایا پیسہ مگر جو کچھ کمایا اس نے ان پیسوں سے وہیں پہ ٹھاٹ باٹ کیا، بہترین فلیٹ خریدا، سمندر کے کنارے بہترین بنگلہ خریدا، وہ سرکاری بسوں میں اس نے سفر نہیں کیا بلکہ ہر سال ایک نئی گاڑی بدلی، شان و شوکت کا اظہار کیا.
بہترین ہوٹلوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھایا, جو کمایا غرض وہ ختم کیا, ٹھاٹدار زندگی, بہترین لباس, بہترین گاڑی, بہترین بنگلہ, سب کچھ اچھا. اور دوسرا دوست جو تھا اس کو کل کی فکر تھی. اس نے کہا ہم جہاں سے آئے کبھی نہ کبھی تو ادھر اپنے وطن واپس ہی جانا ہے, لہذا اس نے کرائے کے مکان میں زندگی گزاری. اس نے بنگلہ نہیں خریدا, وہ کرائے کا مکان لے کر زندگی گزارتا رہا. اس نے بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی نہیں گزاری, بہت سادہ زندگی گزار کے اس نے پیسہ بچایا, اور پیسہ بچانے کے بعد اس نے اپنے وطن میں اس پیسے کو منتقل کیا. جب کچھ پیسہ جمع ہو گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا میرا پیسہ جو جمع ہوا ہے میرے لیے ایک مکان بنانے کے لیے زمین خرید دو. انہوں نے زمین خرید لی. پھر کچھ پیسہ اس نے بھیجا اور ایک نقشہ بھی بھیجا, اس نقشے کے مطابق مکان میرا تعمیر کرا دو. وہ مکان بھی تعمیر ہو گیا. پھر کچھ اور پیسہ بھیجا, جب میں واپس آؤں گا تو مجھے روٹی روزی کے لیے کچھ کرنا چاہیے, لہذا فلاں چیز کا کارخانہ یا فیکٹری لگا دیجئے, جب میں آؤں گا تو یہی کام کروں گا. چنانچہ رشتہ داروں نے وہ وہاں سے گائیڈ کرتا رہا اور رشتہ داروں نے اس کے لیے کارخانہ اور فیکٹری بھی تیار کر دی. جب آؤں گا تو سفر کے لیے گاڑی بھی چاہیے, لہذا ایک گاڑی بھی خرید لی گئی. پھر اسے معلوم ہوا کہ رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے, پیسہ تو تھا ہی پاس, اس کے غریب کی مدد بھی کر دی رشتہ دار کی. فلاں یتیم کی شادی ہونے والی ہے, لڑکی یتیم ہے, اس نے شادی کرائی, پیسہ بھیج دیا. کہ کوئی بیمار تھا, اس نے بیماری کے علاج کے لیے پیسہ بھیج دیا, مدد کر دی. تو سارے رشتہ دار اور وطن والے اس کے سب کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. وہ خود کھا رہا تھا, کسی کی مدد نہیں کر رہا تھا, سگے رشتہ داروں کو بھی نہیں پوچھا, تو کسی کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی. یہ سب کی مدد کر رہا تھا, تو سب دعا مانگتے تھے یہ وطن میں واپس آ جائے, وطن میں واپس آ جائے. ایک مرتبہ حکومت نے اعلان کیا جتنے خارجی ہمارے یہاں سے چلے جائیں. راتوں رات اعلان ہوا, خبردار کچھ لے کے مت جانا, جاؤ ہمارے ملک سے. یہ کئی ملکوں میں ہو چکا ہے, یوگنڈا میں ہوا, صومالیہ میں ہوا, میڈاگاسکر میں ہوا, کتنے ہی ملکوں میں ہوا کہ راتوں رات جتنے ایشیا کے رہنے والے تھے سب کو نکال دیا, اور بالکل غریب فقیر ہو کے وہ لوگ نکلے. چنانچہ یہ دونوں دوست جب نکالے گئے تو اب مجھے خود بتائیے دونوں دوستوں کے دل میں کیا خیال آ رہے ہوں گے. جس نے پیسہ کمانے کے بعد وہیں خرچ کر دیا ٹھاٹ باٹ پر, اب خالی ہاتھ وہاں سے نکالا جا رہا تھا. وہ جب پلین میں بیٹھایا گیا تو ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے بعد اس کا دل گھبرا رہا تھا, وہ اتر کے میں کیا کروں گا, میرے پاس تو ٹیکسی کر کے اپنے گھر تک جانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں, میری مدد کون کرے گا, میں نے تو رشتہ داروں کی کوئی مدد بھی نہیں کی ہے. تو وہ گھبرا رہا تھا میرا دم نکل جائے, مگر اس طرح سے میں اپنے وطن میں جا کے نہ اتروں. اور دوسرا دوست کا دل بے چین و بے قرار تھا کہ 4 گھنٹے کی فلائٹ 2 منٹ 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے, میں جلدی سے اتروں تاکہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکوں, اپنے رشتہ داروں سے مل سکوں, اپنے بہن بھائیوں سے ملاقات کر سکوں, اور اپنا گھر اپنا کاروبار دیکھ سکوں. تو اس کا دل بے چین تھا میں جلدی سے چلا جاؤں, اس کا دل بے قرار تھا کہ میں کبھی بھی وہاں نہ جاؤں. تو جس کی آخرت آباد ہوگی, وطن آباد ہوگا, اس کا دل چاہے گا جلدی سے چلا جاؤں, اور جس کا وطن ویران ہوگا اس کا دل جاتے ہوئے گھبرائے گا. بھائی یہی حال ہے, مستقل ٹھکانہ تمہارا جنت ہے. اگر جنت آباد ہوگی تو موت سے گھبراؤ گے نہیں, جنت آباد ہوگی تو دل میں تمنائے موت پیدا ہوگی کہ جلدی سے موت آ جائے اور میں کسی صورت سے جنت میں چلا جاؤں. وہاں جو میرے نام سے محل بنے ہوئے ہیں میں اپنے محلوں کو دیکھ سکوں, جو نہریں جاری ہیں میں نہروں کے سامنے ٹہل سکوں, جو حوریں میرے انتظار کر رہی ہیں میں اپنے حوروں سے مل سکوں. صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد, اللہم صلی علی محمد والے محمد. مگر یہاں پہ ایک نقطہ اور بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں, جنت ہمیں لینا ہے, رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے. جنت ہمیں لینا ہے, رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اس دنیا میں بھیجتے وقت اللہ نے ہم سے وعدہ کیا, ہم پیدا کر رہے ہیں تو رزق بھی ہم ہی دیں گے, مگر دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم جنت حاصل کر سکو. تو جنت لینا ہمارا کام ہے, رزق دینا خدا کا کام ہے.
جو رزق خود بخود ہی ملنے والا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہم دیں گے، اور اللہ جھوٹا وعدہ کسی سے نہیں کرتا ہے، وہ کافر کو بھی دیتا ہے، وہ مشرک کو بھی دیتا ہے، وہ بے نمازیوں کو بھی دیتا ہے، وہ روزہ کھانے والوں کو بھی دیتا ہے، وہ دوسروں کے پیسے غصب کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ جو رزق و پیسہ اور دولت ملنے والی اللہ کی طرف سے، اس کی ہمیں بہت فکر ہے، اور جو جنت ہمیں حاصل کرنا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ اگر جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا تمہیں دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم مستقل ٹھکانہ طے کر سکو، اللہ نے کہا ہم طے نہیں کریں گے، تم مستقل طور پہ کہاں رہو گے، ہمارے پاس جب واپس آؤ گے تو دو ہی ٹھکانے ہیں، یا دوزخ ہے یا جنت ہے، طے تمہیں کرنا ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے یا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیں یہاں پر طے کرنا ہے، دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا، اور جنت چاہیے یا دوزخ چاہیے، تو یہ ہم طے ہی نہیں کر پاتے، بس دل زبان سے کہتے ہیں جنت چاہیے جنت چاہیے جنت چاہیے، تو جنت جن اصولوں کے تحت ملنے والی ہے ان اصولوں کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جنت ہر ایک کو ملے گی جو بھی کوشش کرے گا، مگر ایک نقطہ اور سمجھ لیجیے، اگر صرف اپنے لیے جنت چاہتے ہو اور عمل انجام دے رہے ہو تب بھی جنت آپ کو نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لو۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صرف دوزخ سے اپنے کو بچا لیا تو کافی نہیں ہے، قوا انفسکم اپنے کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، تو خود اپنے کو بچا لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے میں خود نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، میں بیواؤں کی مدد کرتا ہوں، تو مجھے تو جنت مل ہی جائے گی، میری بیوی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے مجھے کیا، میری بیٹی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی مجھے کیا، میرا بیٹا روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا مجھے کیا، میں خمس و زکوٰۃ ادا کرتا ہوں مگر میرے گھر والے خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو مجھے کیا، نہیں مجھے کیا کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر میں پہنچو گے تو اللہ تم سے سوال پوچھے گا کہ تم نے اہل و عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، اگر کی تھی تو بسم اللہ جنت کی طرف جائیے، اور اگر بیوی کو دوزخ سے نہیں بچانے کی کوشش کی تھی، اگر اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے اور دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی تو آپ بھی بسم اللہ انہی کے ساتھ جائیے، خود بھی دیندار بنو اور دوسروں کو بھی دیندار بناؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے ایک بستی کے لیے ملائکہ کو حکم دیا کہ اس پوری بستی میں نافرمان بندے رہتے ہیں، یہ میری عبادت نہیں کرتے، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، یہ میری عبادت نہیں کرتے، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ میں نے انہیں حکم دیا تھا لا تعبدوا الشیطان الا ایہ، شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا، یہ میری عبادت نہیں کرتے، شیطان کی عبادت کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، لہذا پوری اس گاؤں کی پوری بستی کا تختہ الٹ دو، قیامت کا اس گاؤں کی زمین کا تختہ الٹ دو، سب کو مار دو۔ ملائکہ آئے اس بستی اور اس گاؤں کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اس زمین کا تختہ الٹنے ہی والے تھے کہ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، اس لیے کہ اسی بستی کے اندر ایک بزرگ تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ سجدہ کر رہے تھے، وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ قرآن کی آسمانی کتابوں کی تلاوت کر رہے تھے، وہ فرما بردار تھے، نمازی اور روزے دار تھے، دیندار تھے۔ ایک بندہ ایسا تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، ان کے ہاتھ رک گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فریاد کی، اللہ پورے گاؤں کے اوپر تو نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس گاؤں میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، تو اس کو پر عذاب نازل کیوں کر رہا ہے، اسے تو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہے،
اس کے اوپر عذاب نازل کرو، تختہ الٹ دو، جس عذاب کے وہ مستحق ہیں اسی عذاب کے یہ بھی مستحق ہے، جس سزا کے وہ سزاوار ہے اسی سزا کے یہ بھی مستحق ہے۔ کہا کیوں اللہ، یہ تو تیری عبادت کر رہا ہے، پورا گاؤں تیری عبادت نہیں کر رہا ہے، پوری بستی کے مرد عورتیں تیری عبادت نہیں کرتے، تیری نافرمانی کر رہے ہیں، مگر یہ بندہ تو تیری عبادت میں مشغول ہے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا بے شک تم نے صحیح دیکھا ہے، یہ میری عبادت کر رہا ہے، مگر اسے بھی وہی سزا دو جو سب کو دی جا رہی ہے۔ کہ اسے وہ سزا کیوں دی جائے؟ کہ اس کو اس لیے سزا دو، یہ خود تو میری عبادت میں مشغول ہے، مگر بستی والوں سے نہیں کہتا ہے کہ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت نہ کرو۔ یہ خود نماز پڑھ رہا ہے مگر اپنے گھر والوں سے نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، یہ خود روزہ رکھتا ہے مگر گھر والوں سے نہیں کہتا کہ تم بھی روزہ رکھو، یہ خود تو خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے مگر گھر والوں سے نہیں کہتا، اپنے محلے والے اور اپنے رشتہ داروں سے نہیں کہتا کہ تم بھی خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ یہ واجب ہونے کے بعد خود تو حج کرنے چلا گیا، مگر اس نے بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں جن کے اوپر حج واجب ہو چکا تھا ان سے نہیں کہا کہ تم بھی حج واجب ادا کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ تو خود عبادت کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے نہ کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ خود بھی عبادت کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے آمادہ کرو۔ خود نمازی بننا کافی نہیں ہے جب تک کہ بیوی اور بچوں کو بھی نمازی نہ بنایا جائے، خود روزے دار بن جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ بیوی بچوں کو بھی روزے دار نہ بنایا جائے، خود دیندار بن جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی دیندار نہ بنایا جائے۔ جنت جانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، ہم نمازی اور روزے دار ہیں، ہمارا تو راستہ صاف ہے، نہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہاں زیرو۔ ہاں بیوی اور بچوں سب کو حکم دیجئے کہ تم بھی نیک کام کرو، برائیاں چھوڑ دو، گناہ نہ کرو، نیکی انجام دو، واجبات کو ادا کرو، گناہوں سے اپنے کو بچا لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اسے کہتے ہیں جو ایک ایک واجب پر عمل کرتا ہو اور ایک ایک گناہ سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرتا ہو، خود بھی اپنے کو گناہ سے بچاتا ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتا ہو گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جناب عیسیٰ ہیں، ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، آواز دی السلام علیک یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر ہمارا سلام۔ بہت دیر تک کوئی آواز نہیں آئی، کچھ دیر کے بعد ایک نحیف و لاغر و کمزور سی آواز، وعلیک السلام، تم پر بھی سلام ہو اللہ کے نبی عیسیٰ۔ عیسیٰ اس آواز کی سمت آگے بڑھے، دیکھا یہ سارا گاؤں جلا ہوا ہے، سب گاؤں جل کے خاک ہو چکا ہے، دھوئیں سے پورا گاؤں سیاہ ہو چکا ہے، جگہ جگہ پر جلے ہوئے گھر ہیں، جگہ جگہ پر عجیب و غریب عالم ہے، دھواں ہے، سناٹا ہے، تنہائی ہے۔ اس آواز کے سمت آگے بڑھے، جا کے حیرت ہوئی، دیکھا جا کے کہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک آدمی بہت باریک سی رسی سے لٹکا ہوا ہے اور اس کنویں کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ نہ جانے کب یہ رسی باریک رسی ٹوٹے اور وہ اس آگ میں گر کے ختم ہو جائے، کباب بن جائے، کوئلہ بن جائے۔ جناب عیسیٰ اس کنویں کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا بھائی اس گاؤں پہ کیا مصیبت نازل ہوئی اور میرے سلام کا جواب سب نے کیوں نہیں دیا؟ میں نبی خدا ہوں، اگر میں سلام کروں گا تو مردے بھی بولتے ہیں، مردوں کو جواب دینا چاہیے، مگر اس گاؤں کا عالم یہ ہے کہ میرے سلام کا جواب صرف تم نے دیا اور کسی گاؤں والے نے نہیں دیا۔ اگر دنیا سے جا بھی چکے مردے ہیں تو میرے سلام کا جواب تو ملنا چاہیے تھا۔ تو اس شخص نے جواب دیا اللہ کے نبی اے جناب عیسیٰ یہ جواب کیسے دیتے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے سب کے لبوں پر مہر لگا دی ہے، بند کر دیا، بول نہیں سکتے۔ کہ عذاب کیوں نازل ہوا اس گاؤں کے اوپر؟ تو اس شخص نے کہا یہ پورا گاؤں طاغوت کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ میں نے کسی مجلس میں عبادت کے معنی بتائے تھے، تعمیل حکم کا نام عبادت ہے۔
اس شخص نے کنویں سے کہا کہ اللہ کے نبی، اس گاؤں میں جتنے لوگ رہتے تھے وہ سب کے سب طاغوت کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے، طاغوت کی تعمیل کرتے تھے، حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ طاغوت ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے، طاغوت شیطان بھی ہے، طاغوت نمرود بھی ہے، طاغوت فرعون بھی ہے، طاغوت شداد بھی ہے، طاغوت یزید بھی ہے، طاغوت متوکل بھی ہے۔ ہر وہ شخص طاغوت ہے جو اللہ کے حکم کے مقابل اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے، چاہے وہ حکم گھر کی چار دیواری میں اپنی بیوی بچوں کو پر چلائے، چاہے بستی میں چلائے، محلے والوں پر چلائے، چاہے پورے ملک کے اوپر چلائے۔ تو جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلانے کی کوشش کرے وہ اس وقت کا طاغوت کہلاتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرے، اللہ کی کہنا مانے، اللہ کی بات مان کے عمل کرے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہے عیسیٰ یہ طاغوت کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو پر عذاب نازل کر دیا اور ان کے لبوں پر مہر لگا دی، وہ بول نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہ مگر تمہارا یہ حال کیوں ہے اور تم بول کیوں رہے ہو؟ تمہارے لب کے پر اللہ نے مہر نہیں لگائی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں نہیں لگائی تمہارے؟ تم بول کیسے سکتے ہو جب پورے گاؤں کے لبوں پر مہر لگا دی اللہ نے، بول نہیں سکتے تو تم کیسے بول رہے ہو؟ کہا پورے گاؤں میں میں ہی ایک ایسا شخص تھا جو طاغوت کی عبادت نہیں کرتا تھا بلکہ ان کی مخالفت کرتا تھا، میں تو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کہا جب تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تمہارے اوپر یہ شدید عذاب، باریک سے ڈوری میں لٹکے ہوئے ہو، نیچے آگ کے شعلے ہیں، ایک ذرا رسی ٹوٹ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے۔ اتنا شدید عذاب تمہارے اوپر کیوں ہوا جب تم اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کہا میرا جرم صرف یہ ہے، میری خطا صرف یہ ہے، میرا گناہ صرف یہ ہے کہ میں خود تو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور طاغوت کی عبادت نہیں کرتا تھا، مگر گاؤں والوں سے نہیں کہتا تھا کہ تم طاغوت کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، چونکہ میں نے دوسروں سے نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت تم کرو، اس لیے میرے اوپر بھی یہ سزا میرے اوپر بھی لاگو ہو گئی اور مجھے سزا دی گئی اور میرے اوپر یہ عذاب نازل ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کہ خود دیندار بن جانا، نمازی بن جانا، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گاؤں والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش نہ کرو۔ ایام ادا ہے میرے دوستو، آہستہ آہستہ یہ محرم کا مہینہ تمام ہو رہا ہے، خود بھی دیندار بنو، دوسروں کو بھی دیندار بناؤ۔ کربلا کے میدان میں امام حسین، امام مظلوم کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو خود بھی دیندار تھے اور اپنے معاشرے کو بھی دیندار بنا کے رکھتے تھے، جن کی بیویاں، بچے، گھر والے، خاندان والے سب دیندار تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے چن چن کے ایسے لوگوں کو کربلا کے لیے آمادہ کیا تھا جن کے ذمے کسی کا کوئی حق بھی نہ تھا، بندوں میں کسی کا کوئی حق باقی نہیں تھا، انہیں لے کر حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ اور کربلا کے میدان میں آنے کے بعد حسین نے جو 72 ساتھیوں کو بارگاہ الہی میں قربانی کے لیے پیش کیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دامن پر برائی کا کوئی دھبا نہیں تھا، گناہ کا کوئی الزام نہیں تھا، جن کے اعمال نامے میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، کیسے کیسے لوگ لے کر میدان کربلا میں حسین آئے ہیں، سب کا کردار پاکیزہ تھا، سب کے سامنے جنت تھی اور انہیں جنت میں جانے کا یقین بھی تھا، تو وہ موت کو گلے لگانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ صبح عاشور سے ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت مل جائے، مجھے سب سے پہلے حسین پر قربان ہونے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ ایک جاتا تھا، حبیب چاہتے تھے سب سے پہلے میں چلا جاؤں، تازہ آیا ہوا ہو کہتا تھا سب سے پہلے میں چلا جاؤں، مسلم ابن اوسجہ چاہتے تھے حسین پر سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کر دوں، ابو سمامہ چاہتے تھے سب سے پہلے میں قربان ہو جاؤں، عائزہ میں اون و محمد چاہتے تھے پہلے ہماری قربانی ہو جائے، قاسم چاہتے تھے سب سے پہلے میں میدان میں چلا جاؤں، علی اکبر چاہتے تھے سب سے پہلے مجھے جانے کا موقع مل جائے۔ اللہ اللہ، ام فروا اپنے لال سے بار بار کہہ رہی تھی میرے لال جاؤ اور جانے کے بعد چچا اپنی جان کو قربان کر دو، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر قربان ہو جائے اور تم رہ جاؤ اور
میں تمہاری دادی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی. جاؤ میرے لال جاؤ اور اپنے چچا سے جا کے اجازت لے لو. اور قاسم بار بار آتے تھے. آج میرا دل چاہتا ہے ام فروا کی عجیب و غریبی قربانی بس 2 منٹ میں پیش کر دوں کہ ہائے اتنا ننھا منا شہزادہ جس نے شب عاشور امام مظلوم سے کہا تھا. جب امام نے پوچھا تھا میرے لال یہ تو بتاؤ کہ تم موت کو کیسا سمجھتے ہو, تو جواب ملا تھا کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں. امام نے اپنے لال کا ہی جواب سنا, اپنے کلیجے سے لگا لیا. لیکن جب عاشور کا دن آیا اور جناب قاسم نے اصرار کیا کہ چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے, تو جب بھی قاسم قریب آئے حسین کلیجے سے لگا کے رونے لگتے تھے. ارے میرے لال قاسم, ارے میرے لال قاسم, تم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہو, میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں. حسین کا دل تڑپ اٹھتا تھا. حسین نے انکار کر دیا, نہیں میرے لال جیتے جیت میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. ارے تمہاری لاش کو میں کیسے اٹھاؤں گا, ارے تم میرے بھیا حسن کی نشانی ہو. جب بھیا کی یاد آتی ہے تو میں تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں. جب مایوس ہو گئے تو یہ خیمے کے گوشے میں بیٹھ کے رونے لگے. دل میں خیال آیا کہ جاتے جاتے بابا نے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا سب سے مشکل وقت آئے تو بیٹا تعویذ کھول کر دیکھ لینا, تمہاری مشکل اسی میں لکھی ہوئی ہے. جناب قاسم سمجھ گئے اس سے اور زیادہ مشکل وقت اور کیا ہوگا کہ سب شہادت کے لیے جا رہے ہیں. چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. جلدی سے بازو سے تعویذ کو کھولا. اب جو تعویذ کھولا تو اس میں 2 خط نظر آئے. ایک قاسم کے نام خط تھا, یہ بیٹا جب میرا بھیا درگاہ آدم میں گر جائے, جب چچا تمہارا مظلوم نظر آئے اور کوئی اس کی آواز پہ لبیک کہنے والا نہ ہو تو بیٹا اپنی جان نہ بچانا. اگر میں ہوتا تو اپنے بھیا پر قربان ہو جاتا. جاؤ قاسم جاؤ, چچا پر اپنی جان کو ہماری طرف سے قربان کر دو. ایک خط حسین کے نام تھا, بھیا میری قربانی کو قبول کر لیجئے. اگر میں کربلا میں آتا تو تمہارے اوپر تم سے پہلے قربان ہو جاتا, مگر میری طرف سے میرا ہدیہ قبول کر لیجئے. بس یہ خط کا ملنا تھا کہ قاسم ہنستے ہوئے امام کی خدمت میں آئے. امام نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا, ارے بیٹا جب گئے تھے تو رو رہے تھے, اب آئے ہو تو مسکراتے ہوئے آئے ہو, فرق کیا ہوا, اتنی دیر میں کیا ہو گیا. جناب قاسم نے زبان سے کچھ نہ کہا, خط نکال کے حسین کے سامنے کر دیا. حسین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس خط کو پڑھا, رونے لگے اور کہا میرے لال یہ بھیا کا خط لے کر آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لائے ہو. حسین نے یہ کہہ کے سینے سے لگایا اور اتنی زور سے حسین روئے, چچا بھی رویا, بھتیجا بھی رویا, قاسم بھی چیخے مار کے رو رہے تھے اور دونوں کو غش آ گیا. غش سے آنکھیں کھلی. امام مظلوم نے جناب عباس کو بلایا, قاسم کو اپنے ہاتھوں سے جگایا, سینہ چاک کر دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں یہ کوئی اور نہیں, یہ حسن کا یتیم قاسم ہے. ارے کتنے کم سین تھے جناب قاسم. علی اکبر نے گود میں اٹھا کے جب گھوڑے پر بٹھایا تو رکابوں میں پیر نہ آ سکے, رکابوں کو کاٹ کر عباس نے چھوٹا کیا. تب قاسم گھوڑے پر بیٹھے, رکابوں میں پیر رکھا, امام سے اجازت لی, ماں کو آخری سلام کیا, عباس سے گلے ملے, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کی طرف چلے. جانے کے بعد کہا اے لوگوں پہچان لو, یزیدیوں پہچانو, میں حسین کا بھتیجا قاسم ہوں, میں حسن کا لال قاسم ہوں, میں حیدر کرار کا پوتا قاسم ہوں. یہ کہہ کے قاسم نے حملہ کر دیا. صفیں الٹ گئی, نہ جانے کتنے لوگوں کو واصل جہنم کیا. جدھر گئے لوگوں کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا. مگر پشر سعد نے خیمے سے نکل کے کہا اے لوگوں, اے سپاہیوں, اے فوجیوں, یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, یہ حسن کا لال ہے, یہ عباس کا شاگرد ہے. اس طرح سے قابو نہ پا سکو گے. اسے چاروں طرف سے گھیر لو. لو آزادارو, بھاگی بھی فوج پلٹ آئی, چاروں طرف سے گھیر لیا. ہائے قاسم کا یتیم, حسن کا یتیم قاسم ہے. چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے, کوئی تلواریں مار رہا ہے, کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے. ارے زخموں سے چور ہو گئے قاسم تو گھوڑے سے سنبھلا نہ گیا. ایک مرتبہ زمین کربلا کی طرف چلے, آواز دی یا امہ ادرکنی, اے چچا میری مدد کو آئیے.
بس جیسے امام مظلوم نے اس آواز کو سنا ایک مرتبہ کمر کو تھاما، دوڑتے ہوئے چلے میدان کی طرف. ارے میرا لال قاسم، ارے میرا بیٹا قاسم، ارے حسن کی نشانی قاسم. حسین ماتم کرتے جاتے ہیں، آگے دوڑتے جاتے ہیں. ارے کدھر ہو میرے لال؟ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ قاسم پر پڑی، زمین کربلا پر ہے اور ایک ظالم تلوار لیے قاسم کا گلا قلم کرنا چاہتا ہے. امام نے دیکھا تو کہا رک جا، میں بھی آ رہا ہوں، ابھی میرے قاسم کو قتل نہ کرنا. مگر ظالم نے تلوار اٹھا لی تھی. ایک مرتبہ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ کر اس ظالم پر حملہ کیا. اس ظالم نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، ارے میں حسین کے حملے کی زد میں ہوں، مجھے بچا لو. فوج کا دستہ آگے بڑھا. ارے عزادارو، ابھی حسین قاسم تک نہ پہنچے تھے، فوجی دستہ وہاں پہنچ گیا. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے. قاسم کی لاش پامال سنے اسما ہونے لگی. ارے جب گھوڑے کی ٹاپ پڑتی تھی قاسم پکارتے تھے یا اماں یا اماں. ارے چچا جان، ہائے چچا جان. جب فوجی دستہ ہٹ گیا حسین قاسم کے سرانے آئے تو آئے جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا. حسین سر جھکا کے بیٹھ گئے. میرے لال تم نے مدد کے لیے پکارا مگر چچا تمہاری مدد نہ کر سکا. ہائے قبا قاسمہ والی اکبرہ و عباسہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا الہی بحق زہرا. الہی چاردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. پالنے والے ہمارے ان آنسوؤں کو والے سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ہمارے مردوں کو، غلامان حیدر کرار کو سیرت مولا کائنات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری بہنوں کو، کنیزان جناب فاطمہ زہرا کو سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں عمل خیر کا جذبہ عنایت فرما اور گناہوں سے بچنے کا حوصلہ بھی عنایت فرما. پالنے والے جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے اور عمل خیر کا جذبہ عنایت فرما. ہم میں جو غریب ہیں ان کی غربت کو، ہمیں جو لوگ غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مریض ہیں بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کلی عنایت فرما. شیعان حیدر کرار کی پوری کائنات میں حفاظت فرما. امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں. کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں، کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں. کیا بتائے ہم نے کیا کیا دیکھا. ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں. کیا بتائے ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائے ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائے ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں. کیا بتائے ہم نے کیا کیا دیکھا. ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند آئے. ہائے زخمائی سکینہ کو کہاں نیند
دائے جس نے بابا کا گلایا کو سے کٹتا دیکھا جس نے بابا کا گلایا کو سے کٹتا دیکھا اے ہم نے لاکھوں میں شبے کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا آئے زخمائی سکینہ کو کہانی آئے زخمائی سکینہ کو کہانی لائے جس نے بابا کا گلایا کو سے کٹتا دیکھا جس نے بابا کا گلایا کو سے کٹتا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا اے ہم نے لاکھوں میں شبیر کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کیوں ناشکا کی جگہ خون بہائے عابد کیوں ناشکا کی جگہ خون بہائے عابد جس نے ماتر کاہے جلتے ہوئے برقع دیکھا جس نے ماتر کاہے جلتے ہوئے برقع دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبے کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ شان جب سینہ اکبر سے نکالا نیزہ ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا ساتھ آتے ہوئے اکبر کا کلیجہ دیکھا ہم نے لاکھوں میں شبے کو تنہا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا کربلا میں کیا بتائیں ہم نے کیا کیا دیکھا حسین یا حسین
حسین یا 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 حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے بلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین وہ زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماد میں ملتا ہے چین یا حسین 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 اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سیدہ طاہرہ 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 سیدہ متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرض طوس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا. بر محمد و آل محمد صلوات.